اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انجینئر حفیظ دورانی قرآن دروس کے سلسلے میں جو ہمارے دوست ہیں ربانی صاحب، انہوں نے حکم دیا ہے کہ میں جو ہے اپنا سورہ نمل کی کچھ آیتیں ہیں 38 سے لے کے اور 44 تک، ان پہ روشنی ڈالوں۔ تو پہلے میں آیات کریمہ پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے تو ایک ایک کو لیں گے اور پھر اس کا مفہوم قرآن کی روشنی میں اور تصریف آیات میں عربی مبین میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالا یا ایھا الملوء ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کالا عفریتم من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، قال نکروا لها عرشها ننظر آتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون، فلما جاءت قیل آک ھذا عرشک قالت کأنہ ھو وأوتینا العلم من قبلها وكنا مسلمین وصداها ما كانت تعبد من دون اللہ انها كانت من قوم کافرین، قیل لها ادخلی سرها فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انہی سرح ممرد من قواریر، قالت ربی ان ادخلی سرها فلما رأت قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ یہ ہے وہ آیات جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ انبیاء کے جو تاریخی واقعات قرآن بیان کرتے ہیں، محض تاریخی واقعات نہیں ہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اگر ان تمام واقعات کو جو ہے اکٹھا کیا جائے تو یہ اسلامی نظام کا ایک گلدستہ بنتا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ تاریخی واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ جو ہے قرآن یہ بتا رہا ہے کہ غلط نظام کسی دور میں کسی قوم میں یا کسی حکومت میں بھی ہو تو اس کے نتائج جو ہے وہ انسانیت سوز ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر صحیح معاشرہ قائم ہو قرآنی اقدار کے اوپر تو اس کے نتائج انسانیت سوز اور خوشگوار ہوتے ہیں۔ یہ ہے بنیادی چیز جو قرآن ان آیات پہ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ وہ چیز ہے جی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، وہ نبی ہیں، ملک عظیم اور بہت بڑی وسیع و عریض مملکت کے حاکم بھی ہیں، اس زمانے کی سپر پاور ہیں۔ یہ سارے واقعات جو ہے اس میں ایک اشارہ کیا ہے قرآن نے۔ انہوں نے جو ملک سبا کو خط لکھا ہے تو اس ملک نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ یہ کتاب کریم ہے، 27/29، یعنی بڑی شرافت میں بھرا ہوا خط لکھا ہے، یعنی اتنا بڑا جلالت مآب حکمران ملک سبا کی مملکت کے اندر بے حد مظالم ہوتے ہوں گے، اس لیے جو ہے ان کو کہا گیا کہ غلط راستے کو چھوڑ کر صحیح راستہ اختیار کرو۔ یہ ہے نبی کا طرز زندگی اور اس نے اخلاق کی ایک مثال۔ مخالف کو خط لکھا جا رہا ہے، ہاں، یروشلم سے چل کے یمن آئے ہیں جی، ٹھیک ہے جی، اس کے ملک میں، اور خط میں مخالف یہ بات تسلیم کر رہا ہے کہ یہ جو ہے تو کتاب کریم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب خط کی ابتدا کس طرح سے ہو رہی ہے یہاں سے اندازہ لگائیے آپ کہ وہ مقصد کیا تھا ان کا۔ ان کو کوئی شکایت ملی تھی ان لوگوں یہ یہاں کی جو عوام تھی ملک سبا کی، ان کے بارے میں، ٹھیک ہے جی۔ اب خط کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں قدم اٹھا رہا ہوں، یہ جو ٹاسک میں نے ہاتھ میں لیا ہے، یہ نہ تو جول ارد ہے نہ ہوس ملگیری،
نہ مال غنیمت لوٹنا ہے، نہ میری کوئی پرسنل انٹرسٹ ہے اس میں، بلکہ یہ تو میں اللہ کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کو جو ہے اسٹیبلش کرنے کے لیے قدم اٹھا رہا ہوں. یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس مقصد کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ نہ سمجھو کہ میں یروشلم سے چل کر یمن آ گیا ہوں، اتنا لمبا صفحہ طے کر کے تمہاری مملکت مقصود ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہاں میں اسٹیبلش کر لوں اپنی حکومت. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مقصود کیا ہے، مقصد کیا ہے، پرپس کیا ہے؟ رحمانیت اور رحیمیت جو اللہ کی صفات ہے وہ اسٹیبلش کرنی ہے یہاں پہ پریگمیٹک اس میں، تاکہ اللہ کے بندوں کی پرورش ہو، نمود ہو، نشو و نما اور ان کی صلاحیتوں کا ارتقاء اس طریقے سے کہ اس کا کوئی معاوضہ نہیں، جیسے ماں جو ہے رحم کے اندر اپنے بچے کی پرورش کرتی. یہ ہے مقصد. ٹھیک ہے. تو اب اس سے محسوس ہو رہا ہے کہ وہاں کا نظام ظلم پہ مبنی تھا. ٹھیک ہے جی. جن کی انسانی صلاحیتوں کی برآمدی نہیں ہو رہی تھی وہاں. ایک بسم اللہ یہ ہے آغاز. ہاں. اب مقصد کیا تھا ان کا آنے کا، یہ قرآن نے مقصد بتا دیا داستان بیان کرتے ہوئے. راستے میں قرآن کس طرح سے اصل مقصد کی طرف توجہ مبذول کرائے تھے. یہ ہے قرآن کا اس کا. اب ملکہ سبا کا رد عمل کیا تھا جی لکھا یہ تھا کہ غلط راستہ چھوڑ دو. سلیمان علیہ السلام نے لکھا. بات جو کہی جا رہی ہے اس کے مقابلے میں تو بہرحال ایک ملکہ ہے، وہاں ملوکیت ہے، وہاں نبوت رسالت ساتھ نہیں. اس میں بھی وہی سیاست کی ہیلا جوئیاں جو ہے تو ڈسیپٹونیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو مجلس شورا بٹھائی، مشورہ کیا، تو مشورہ یہ دیا گیا کہ بہت سارے تحائف بھیج دو، مال و دولت بھیجو، اس کے لالچ میں اگر آگے تو ٹھیک ہے، خراج مانگنے کی تو ضرورت نہیں ہے، اس پہ مفاہمت ہو جائے گی. وہ جو کچھ بھیجا ہے تو انہوں نے ٹھکرا دیا. کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ نے مجھے کس قدر دیا ہے. میرا مقصد تو ہے ہی نہیں کہ مال غنیمت لوٹنی یا چڑھائی کر کے آؤں. میں نے سب کچھ اپنے خط پہ لکھ دیا ہے، مقصد بھی بتا دیا ہے. تم اس طرف نہیں آنا چاہتی، تمہیں بھولے جوئیوں سے اپنے نظام کو قائم رکھ کر میرے ساتھ مجھے کمپرومائز پہ مجبور کرنا چاہتی. حق و صداقت کا جو پیرو ہے، فالوور ہے، وہ کیسے مفاہمت کر سکتا ہے باطل کے ساتھ؟ بات سیدھی سی ہے. انہیں واپس بھیج دیے. ادھر وہ اپنے ارکان مملکت سے مشورہ کیا سلیمان علیہ السلام نے. ٹھیک ہے جی. ملکہ سبا کا تخت، اب یہ تخت اتھارٹی تھی، وہ حکومت کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. قرآن اچھا. اب کالا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس کو جی ٹھیک ہے. اب یہ بات جو ہے نا ایک رسول کر رہا ہے، ایک نبی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ ڈاکو نہیں ہے کہ جاؤ ملکہ کو اٹھا کے لے آؤ تخت سمیت. یہ جو رحمانیت اور رحیمیت کے امتزاج سے مقصد بیان ہوا ہے، تو کہا کہ کون ہے جو اس کا عرش اٹھا کے، عرش ایک لفظ کا مفہوم جو ہے نا وہ مطلب یہ کہ جو اتھارٹی ہے اس کی جو قوت اور طاقت ہے. قبل ان یاتونی مسلمین، قبل اس کے کہ وہ سرنڈر ہتھیار ڈال دے. ٹھیک ہے نا. یعنی ہتھیار ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ مسلم کے معنی یہ ہے کہ اگر یوں بھی کر لیا جائے تو سرنڈر ہتھیار ڈال دے کہ وہ اپنی مملکت کا جو غلط روش یا غلط نظام ہے اس کو چھوڑ دے اور صحیح نظام اختیار کر دے. یہ ہے مسلمین سے مراد. اگر اس راست پر نہیں آ رہی تو بتاؤ تم میں سے کون ہے جو اس کا عرش لے آئے. ٹھیک ہے جی. یہ ہے وہ چیزیں جو بیان کی جا رہی ہیں اس میں جی. اب ان میں سے کالا عفریت من الجن. ٹھیک ہے جی. اب جو عفریت جو ہے نا وہ ایک تو جن ہو گیا. وہ جن وہ ان کے ہاں کوہستانی قبیلے کے بڑے کبھی ہیکل لوگ ہوتے تھے. تو وہ کوہستانی یا صحرائی یا پہاڑی جو لوگ ہیں جو ہے نا یہ ان سے ہے. جن سے مراد یہ ہے ہاں یہ عربی زبان میں الناس کے اندر بھی جن ہوتے تھے. یہ سوشل اینیمل شہروں میں رہنے والے ہیں، اور جن وہ ہیں جو باہر خانہ بدوش اور صحراؤں میں پہاڑوں میں رہنے والے بستیوں میں رہتے ہیں. عربوں کے ہاں انہیں جن کہتے تھے. ہاں یہ ہے. اب سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت لے کر آئے. یہ عفریت سے کہا. یہ جو عفریت سے ٹھیک ہے جی. اب عفریت کا کیا مطلب ہوا جی؟ ہاں
عفریت کا مطلب وہ جو ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر طاقتور ہو، ٹھیک ہے. تو ان میں سے کوئی ہوگا ان کا وہ جو ہے تو کہا کہ کون ہے جو اس کا تخت اٹھا کر لائے. ہاں تو اس نے کہا عتیقہ بھی قبل ان تقوم من مقامک. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے وہ انی علیہ لقوی امین ہے. دیکھ رہے ہیں جی. ہاں انی لقوی امین. ہاں جی یعنی کہہ رہے ہیں کہ بھائی قبل اس کے کہ آپ یہاں سے کوچ کرے تو میں طاقت بھی مجھ میں ہے اور مجھ پہ آپ اعتماد کریں. ایک تو یہ کہ ایک دوسرے تھے ان کے متعلق قال الذی عنده علم من الکتاب، اور دوسرا وہ تھا جس کو کتاب کا علم تھا. ٹھیک، کتاب سے مراد یہ ہے کہ اس کو علم ہوگا خط و کتابت کا جو سلیمان علیہ السلام ان کے درمیان ہو رہی تھی، یا جو ہے تو اس کو جو ہے تو یہ وہ ملٹری کا علم ہوگا، آرمی کے اس سے واقف ہوگا ساری چیزوں سے. ٹھیک ہے جی. اب آگے کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتدا الیک کا طرفک. ٹھیک ہے، اسے کہا قبل اس کے کہ آپ یہاں سے اٹھے میں لے آؤں گا اس کو پلک جھپکتے میں. ہاں جب پلک جھپکتے کا یہ مطلب تو نہیں، مطلب محاورتاً استعمال ہوا ہے. فلما رآہ مستقرن عندہ، اسے دیکھا تخت سامنے رکھا یوں لیا. ہاں اب ٹھیک ہے جی. اب یہ انہوں نے ترجمے کیے ہوئے ہیں اس کے سارے. ٹھیک ہے، ہماری تفاسیر اٹھائیں اور دیکھیں کہ کیا کیا ہوا ہے انہوں نے. اس کے بعد آیت ہے کہ جب حضرت سلیمان نے اپنے سامنے تخت دیکھا کہ آ گیا کہ حاضر من فضل ربی، یہ فضل ربی ہے، لیبلونی اشکرو ام اکفر. ٹھیک ہے، اب یہ ہے وہ چیز. ہاں یہ ٹھیک یہ ہے. ومن شکر فینما یشکر النفس من کفر فینی رب غنی کریم. کالا نکرو لہا عرشہا تنظر آتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون. ٹھیک ہے جی. کب کہتے ہیں تخت کا حلیہ بگاڑ دو اور دیکھتے ہیں کہ راہ راست پہ آتی ہے. یہ ترجمے انہوں نے کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب بات یہ ہے کہ چونکہ بلکہ سوا جو ہے نا وہ اصل میں زوم باطل کے اندر یہ قوم تھی کہ میرا کنٹرول، میری طاقت، میری قوت بہت بڑی ہے. بتاؤ تم میں سے کون ہے جو اس کے زوم باطل کو، اس کے اقتدار کو ذرا تھوڑا سا دھچکا دے. یہ سلیمان علیہ السلام بتا رہے ہیں، یعنی ہلکا سا حملہ کرے تاکہ اس سے معلوم ہو جائے کہ کتنے پانی میں یہ کہ اس کا عرش یعنی اس کی جو اتھارٹی ہے، اس کی جو حکومت ہے وہ کتنی مضبوط ہے. ایک حملے سے پتہ چل جائے گا. بتاؤ تم میں سے امام کون سر کرے گا، کتنے عرصے میں کرے گا. وہ ایک جو فوجی تھا اس نے کہا میں سر کروں گا، وہ بھی اتنے میں جتنے میں آپ یہاں سے کوچ کریں گے. وہ یہ نہیں ہے کہ میں اپنی جگہ سے اٹھیں گے، نہیں، بلکہ قبل اس کے کہ آپ یہاں سے کوچ کریں میں یہ موم سر کر کے لاتا ہوں. ٹھیک ہے. دوسرے نے کہا کہ عرصہ بھی ذرا زیادہ ہے، کوئی بات نہیں، میرے پاس اتنی قوت بھی ہے، علم الکتاب بھی ہے، اس کے پاس الکتاب کا علم ہے، جو فوج کی حکمت عملی ہے اس کا ماہر ہوگا، یا الکتاب خط و کتابت جو ہو رہی تھی ان کے درمیان اسے معلوم ہوگا. کوئی بڑا پرائیویٹ پرسنل منسٹر لگتا ہے یہ ان کا حضرت سلیمان علیہ السلام کا. اصل میں قرآن میں تشبیہات، محاورات، ضرب الامثال ہیں، وہ ایمائیت کے مثل انداز کو پیش نظر رکھتا ہے، اور اس اسلوب کو آپ سامنے رکھیں تو پھر وہ لٹرل میننگ ہر ایک کا کر دیتے ہیں. وہ لٹرل میننگ تو قرآن نے منع کیا ہوا ہے یار، یہ مس گائیڈڈ لوگ کرتے. ہاں عربی لٹریچر میں قرآن کا ادبی اسلوب بدرجہ اتم ہے یار، یہ چیزیں ہم سامنے نہیں رکھتے. ٹھیک ہے جی. یہ بھی آپ چیز رکھیے کہ اللہ کا جو رسول یا نبی ہوتا ہے وہ میٹیریل لالچ اور ذاتی مفادات سے بہت بلند ہوتا ہے. یہی اسی وجہ سے ملکہ سبا کو کہا سلیمان علیہ السلام نے کہ اس کو بڑا مان ہو گیا اپنی قوت پہ. ٹھیک ہے، وہ کمپرومائز چاہتی ہے، حق پہ نہیں آنا چاہیے، دولت کا لالچ دے کر مفاہمت چاہتی ہے. اسے معلوم نہیں ہمارے پاس کتنی دولت ہے، اسے یہ بھی پتہ نہیں کتنی قوت ہے. انہوں نے اپنے جو درباری سردار سے مشورہ کیا اور ان سے کہا بھائی تھوڑا سا جھٹکا دے کر ذرا اس کو احساس دلا دو کتنی قوت ہے. طائف واپس کی، یہ بتایا کہ ہمارے پاس کتنی قوت ہے. ہم اسے حرص اور لالچ میں نہیں آتے، مال و دولت یا جول ارد کے لیے نہیں آئے. اس کی قوت کو تھوڑا سا دھچکا دیا. ہم جب یہ چیز ہو گئی تو اسے معلوم ہو گیا کہ ہاں یہ قوت والے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگلی آیت میں دیکھی وہ اب چلی آ رہی ہے.
سرنڈر کر کے ہتھیار ڈال دیے. تو اب سمجھ آیا. کالا حاضہ من فضل ربی، کہا کہ اللہ کا بڑا کرم ہے مجھ پہ، یروشلم سے چل کے ملک غیر میں آیا ہوں، یہاں آنے کے بعد دائرۂ غار میں بیٹھا ہوں، ذرا سا دھچکا دیا، اتنے میں راہ راست پہ آ گئے. یہ حاضہ فضل من فضل ربی. اگر وہ جن اٹھا کے لے آتے تو فضل ربی کا تو سوال ہی نہیں ہوتا، وہ تو ان کا کریڈٹ جاتا جنوں کو. وہ تو ان کا جو مجھ میں تکبر اور غرور نہ تھا، میں ان کے سامنے اور جھک جاتا ہوں. پھلدار درخت کی شاخ میں اس لیے پھل لگتا ہے کہ وہ اور جھک جائے. یہ تو بے ثمر ٹہنی ہوتی ہے جو اوپر کھڑی ہوئی ہوتی ہے. ثمر بار ٹہنی کا یوں جھک جانا، یہ شکر ہوتا ہے. سمجھ، یہ ہے اس کے مواقع آنا اور ان کو میٹ کرنا، اور کامیابی کے دل میں اب جو ایگو یا نہ ہے اس طرف نہ جانا. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے فضل جی. یہ اس کی عطا کردہ قوت ہیں جن سے یہ ہوتا ہے. شکر کے معنی کسی قوت یا صلاحیت کو اس طریقے سے اس مقصد کے لیے استعمال کرنا جو اللہ نے قرآن میں مقرر کر دیا. اس کے خلاف اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا کفر ہے. یہاں کفر سے یہ مراد ہے، یہ آپس میں اپوزٹ آئے دونوں. ٹھیک ہے. اگلی بات کیا ہے؟ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ إِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. یہ جو اس وقت کا شکر ہے، کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی عطا کردہ ہیں، وہ ان کے صحیح مقام پر صرف کرتا ہے. کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں تو اللہ کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے. فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. ارے وہ تو بے نیاز ہے، اس کو کیا ضرورت کہ تم اس کا شکر ادا کرو، اس کا کچھ بن جائے، اور نہ کرو تو کیا بگڑ جائے گا، وہ بے گھر ہو جائے گا. وہ تمہارے شکر اور کفر سے بے نیاز ہے. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. یہ ایٹیچیوڈ اختیار کرو. اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اس کے اندر تکبر اور تفاخر نہیں آیا. وہ انسانوں کو کچلتا نہیں ہے بلکہ اور جھکتا ہے. کہا یہ اپنی ذات کے لیے ایسا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کے لیے لفظ بول تو اس کا کچھ نہیں بنتا. وَمَنْ كَفَّرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. یہ ساری یہ وہ چیز ہے. ٹھیک. انسانی زندگی کا راز جو اگلی آیت نے یہ بتایا کہ وہ مواقع سے استفادہ کرتا ہے یا نہیں. مواقع اللہ فراہم کرتا ہے. یہ لبلونی اشکرو ام اکفر. ٹھیک ہے. یہ آیت 27/40. قرآن کہتا ہے کہ یہ لیبلونی، اس کا مادہ بلاؤن سے ابتلا جس کو کہتے ہیں، یعنی کسی کام کے لیے مواقع بے ہم پہنچانا. یہ زندگی، اس پہ بڑی اپرچونٹیز ملتی. ٹھیک ہے. زندگی کا راز یہ ہے کہ آپ اپرچونٹی کہ سیگوں کو ہاتھ ڈالتے ہیں یا نہیں. جن کے سامنے اپرچونٹی آتی ہے وہ اگر اسے مس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کامیاب ہوئے جو صحیح اپرچونٹی کو اویل کر لے. ابتلا کے معنی یہ ہیں کہ ہم انسانی زندگی میں ان مواقع، ان کو مواقع پہنچاتے رہتے ہیں. اب یہ ان کے اوپر کس طرح سے ان مواقع کو اویل کرتے ہیں، اس چیلنج کو میٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اپرچونٹی تو انسانی صلاحیتوں کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ ہے وہ چیز. کامیابی کے ثمرات اور تکبر میں مبتلا ہونے کی بجائے ذات الہی کا شکر ادا کرنا ہوگا. یہاں کہا اس قسم کے مواقع اللہ پہنچاتا ہے. ہم دیکھیں ہمارے اندر کتنی صلاحیت اور قوت آ گئی ہے، اور حوادث کے اوپر ہم کس طرح قابو پاتے. اشکر ہم اکفر. ایسے مواقع پر خیال آئے گا کامیابی ہوئی، فتح ہو گئی، ملکہ سبا آ گئی، بات آگے چل پڑی. قرآن جس مقام پہ چیزیں اتنی بڑی فتح، اتنی بڑی سرنڈر چلی آ رہی ہے. ہاں جی، یہ بات ہے، بات چلی آ رہی ہے. اس کے بعد تو ٹھیک ہے جی. اب ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ. ایسا ایٹیچیوڈ جی اختیار کے اس کو اپنی ذاتی کا فائدہ ہوتا ہے. ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ. ٹھیک ہے جی. ہاں، یہ بات قرآن کر رہا ہے. کالا نکر لہا عرشہا. سلیمان علیہ السلام نے کہا تو مملکت میں زیادہ فساد نہ بچانا، مملکت کے اندر تباہی نہ بچانا. اس ملکہ نے اپنے اہل دربار سے کہا تھا کہ جب بادشاہ یورش کرتے ہیں تو الٹ پلٹ کر کے ساری چیزوں کو رکھ دیتے ہیں. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. یہاں یہ صورت نہیں ہے ایک ہی جھٹکے سے کامیابی حاصل ہوئی ہے. تو کہا زیادہ نہ بگاڑ پیدا کرنا. نہ کیرو یعنی کچھ ایسی شکل پیدا کرنا جس سے معلوم ہو جائے کہ یہاں کچھ ہوا ہے. بہت ہی خوش آئند بات ہے. اگر اس کو اسی حالت میں رکھا جائے جس کو پہچانی جائے تو عرب اس کو عربی زبان میں نکرو کہتے ہیں. اس کو تعریف کہتے ہیں. اس کو تھوڑا سا بدل دیا جائے تو اسے تنکیر کہتے ہیں. کہا با اتنا سا کرنا، اس سے زیادہ نہیں. تنظر آتد تہدی ام تکون من الذین لا یہتدون. دیکھنا ہے کہ وہ صحیح راستے پہ آتی ہے اسے یا نہیں آ جاتی.
قدم قدم کے اوپر مواقع دیتے چلے جا رہے ہیں، تحفے واپس پہلے کیے، دولت پھر بتایا کہ تمہیں زوم میں نہ رہنا کہ ہم لالچ اور حرص ہے، ہاں یا ہم تم سے کم طاقت میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد باز نہ آئی، اس نے ان ٹرمز کو نہیں مانا تو پھر کہا تھوڑا سا جھٹکا دے دو، کہا دیکھو آیا اس سے بھی راجا اس پہ آتی یا نہیں، وہ بات سمجھ گئی، تدبیر کارگر ہوئی، ملکہ سبا نے شکست مان لی، ٹھیک ہے۔ اب ملکہ سبا چلی ہے، آگے آ رہی ہے جی، فلما جات کیلا آقا حاضہ عرشک، جب وہ ملکہ سبا آئی تو کہا گیا اس سے کہ بھائی دیکھو تمہارا یہ جو طاقت تھی، اس کو تمہاری جو اتھارٹی تھی جو تمہاری، اس کو بگاڑ دیا ہوا تھا۔ کالت کا انا ہوں، کہنے لگی یہ تو یہ محاورے کے طور پر بات ہے، ہماری قوت عرش کے بانی قوت ہے، اس قوت کے گھمنڈ پر تم اتنا اترا رہی تھی، میں نے تمہیں اتنے مواقع دی، یہ کچھ نہ ہونے پائے اور صحیح بات تمہاری سمجھ میں آ جائے، اب سمجھ میں آئی، جھٹکا دینے سے تم باز آ گئے۔ اس نے کہا زیادہ قوت تو ثروت کچھ ایسی ہی تھی، قرآن نے 2 الفاظ میں ساری بات ملکہ سبا سے کہلوا دی، کانا ہوا جی، سچ وہ قوت اس ثروت جو ہے ایسی ہی تھی، اس کانا کے اندر کا جو ہے نا یہ ایسی ہی تھی، اور بات بھی کچھ عوامی نہیں کرے، وہ بھی مقابل بہرحال ایک بادشاہ ہے، انداز گفتگو وہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے جی، کہا بات یہ ہے وہ تین علم من قبلہا، یہ اتنے جھٹکے سے نہیں بلکہ سبا نے کہا، بلکہ ہم نے اس دوران بہت سی معلومات حاصل کر لی تھی، اس لیے ہمیں اس کا علم ہو گیا تھا کہ ہماری قوت تمہارے مقابلے ویسی ہے، وکنہ مسلمین، اور ہم سرنڈر وہ اطاعت پذیری کر کے آئی ہوں، تمہیں معلومات بھی حاصل تھی، تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا مال غنیمت والی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمیں لالچ آ جائے، یہ سلیمان علیہ السلام سے ان سے کہا، اب یہ ان میں گفتگو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے مذہبی عقیدہ قرآن لے آئے، وہ صداحا ما کانت تابد من دون اللہ انہا کانت من قوم کافرین، وہ سورہ رسان نے آ کر بتایا تھا نا کہ وہ مذہب والے وہ ہدہد جو آیا تھا، ٹھیک ہے، کہ سورج کی پرستش کرنے والی قوم ہے، اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو قرآن یہاں بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو ہے تو قرآن داستان اس کو جو بتا رہے اب ملکہ سبا آ گئی ہے جی، ہاں اب انہوں نے کہانیاں بنائی ہیں اس اگلی آیت کے اوپر جی، ٹھیک ہے جی، ہاں یہ میں آیت ذرا نکالوں جی تو پھر آپ کی بات پہ وہ یسدون عن سبیل اللہ یہ بات کریں، کہا کہ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف جانے راستے کی طرف، لیکن کوئی یہ حقیقت میں احساس لوگ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ فلما رات ہو حسبت لجتن و کشفت عن ساقیہا، ٹھیک ہے جی، جب وہ وہاں آئی تو اس نے دیکھا کہ پانی موج در موج جو ہے وہ چھالے مار رہا ہے، ٹھیک ہے، کھڑی ہو گئی، ہاں جی آگے پانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جو ہے یہ ہے آگے، ٹھیک ہے جی، کشف انسا کیا، ہاں انہوں نے تو کیا ہوا نا کشف سا کیا کہ پنڈلیاں ننگی کر لی، اب لغت دیکھیں آپ کشف ساک کی کیا معنی، یعنی ساک پنڈلی کوئی نہیں کہتے، ہر ایک چیز کو کہتے ہیں جس پہ کوئی چیز کھڑی ہو، یار اب ساک درخت کے تنے کو بھی کہتے ہیں، ستون کو بھی، کشف ساک محاورہ ہے یار، جب کوئی مصیبت یا بلا یا کوئی تکلیف سامنے آئے تو اس کے متعلق سوچا جائے، ہاں اس سے کشف کے اس کی طرف گھبراہٹ پیدا ہو کہ اس کا مقابلہ کیسے